چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ جوانی میں دین کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کون سے سٹیپ ہیں جنہیں فالو کر کے وہ دین کی طرف آ سکتا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، یعنی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن پاک میں ماضی کے واقعات ہیں، مستقبل کے واقعات ہیں۔ کوشش کریں، محنت کرے، جو انسان دین کی طرف آتے اسے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ طرح کے القاب دیتے ہیں کہ تو بڑا مولوی آ گیا، ایسے ایسے، یعنی وہ اسے اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اکثر دین کی راہ سے ہٹ کے پھر انہیں گناہوں میں جا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اینی ون کام کرنا ہو اس کے لیے پریکٹس کرنا ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے دین کی طرف آنا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی اور لگن کے ساتھ ڈرنا نہیں ہوگا، کیونکہ السلام علیکم دوستو، میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست احمد حسن۔ تو آج ہم ان سے کچھ پیارے پیارے کوسچن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک جوانی میں دین کی طرف آئے ہیں اور ان کے پاس الحمدللہ کافی ایکسپیرینس بھی ہے اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے۔ السلام علیکم امن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن بھائی، جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ جوانی میں دین کی طرف آ گئے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ جوانی میں دین کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کون سے سٹیپ ہیں جنہیں فالو کر کے وہ دین کی طرف آ سکتا ہے؟ اسے بھائی آپ نے بالکل اچھا سوال کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بہترین سوال کیا۔ اس کے 3 پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ کوشش کی جائے، محنت کی جائے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، یعنی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا پھر وہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جائے۔ قرآن پاک میں ماضی کے واقعات ہیں، مستقبل کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ حال کے واقعات ہیں۔ قرآن پاک میں جو ماضی کے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں رکھے ہیں کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو گئے نا، وہ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے۔ اور ایسے بھائی جو دوسرا پوائنٹ ہے نا وہ ہے اچھی صحبت، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ملنا اچھی صحبت ہے، یعنی برے لوگوں سے بچنا۔ جو انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ دین کی طرف اور آگے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ایسے بھائی قیامت کے دن کچھ لوگ ہلاکت میں ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ قرآن پاک بھی برے دوستوں سے بچنے کا درس دے رہا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ جو انسان دین کی طرف آتے اسے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور علاوہ نفلوں کی طرف وہ جب انسان آئے گا اور اللہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ امن بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرض کرو ایک انسان دین کی طرف آ جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کا جو عمومی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں، اسے طرح طرح کے القاب دیتے ہیں کہ تو بڑا مولوی آ گیا، ایسے ایسے، یعنی وہ اسے اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اکثر دین کی راہ سے ہٹ کے پھر انہیں گناہوں میں جا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارا یہ رویہ کیوں بنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ شخص جس پر تنقید کی جا رہی ہے وہ کیا کرے؟ ایسے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو لوگ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو اوپر نہیں جانے دیتے، یعنی ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں ہیں، ہاں ہم سے نیچے رہیں، ہم سے اوپر کوئی نہ جائے، اور حسد کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ اس انسان کو اللہ پر توکل رکھنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشکلات تو آتی رہتی ہیں، نبیوں پر مشکلات آئی، انبیاء کرام پر مشکلات آئی، اس کے علاوہ اللہ کے پیاروں پر مشکلات آئیں، صحابہ پر مشکلات آئیں، تو ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ اکیلے تھے، آپ نے اللہ پر توکل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمت نہیں ہارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے
लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत रंग लाई। और इसलिए जो आदमी ऊपर जाए उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि तवक्कल रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने अल्लाह पर तवक्कल रखी और ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अहमद भाई, आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। तो मैं ना आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो मेरे दिल की भी ख्वाहिश है कि मैं आपसे पूछूं। माशाल्लाह आपने एक यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि जब आप माशाल्लाह जवानी में दीन की तरफ आए हैं तो आपने क्रिटिसिज्म का भी निशाना बने हैं काफ़ी, मैंने सुना है, देखा है। तो माशाल्लाह आप साबित कदम रहे हैं और आपने बहुत अच्छी तालीम दी है कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। ये जो हमारा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है बल्कि ये मुकम्मल दीन है। और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो पता चलता है कि दीन ज़िंदगी के हर पहलू का पूरा इहाता करता है। लेकिन जब हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो हमें कहीं दीन नज़र नहीं आता, यानी मोस्टली जगहों पर इल्ला माशाल्लाह वो दीन को फॉलो लोग नहीं कर रहे होते। तो आपसे सवाल ये है कि ये लोग दीन को फॉलो क्यों नहीं करते, यानी दीन को इन्होंने सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया है। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारा दीन है ये मस्जिद से निकल कर हमारे कारोबार तक पहुंच जाए, हमारे घर तक पहुंच जाए, हमारे रवैये तक पहुंच जाए, यानी हम कैसे दीन में अपनी ज़िंदगी ढाल सकते हैं? अजब भाई, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया कि लोग दीन से दूर क्यों आए। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन मैं चंद वजूहात आपके सामने अर्ज करता हूँ। वो ये हैं कि लोग दीन से दूर इस वजह से आए कि लोगों ने किताबों का मुतालिया नहीं किया होता, कुरान को नहीं पढ़ते, सीरत को नहीं पढ़ते, और इसके अलावा मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। कोई भी एनी वन काम करना हो उसके लिए प्रैक्टिस करना होती है, मेहनत करनी होती है, फिर इंसान कामयाब होता है। इसलिए अगर आपने दीन की तरफ आना है तो आपको मेहनत करनी होगी और लगन के साथ, डरना नहीं होगा, क्योंकि मुश्किलात हर मरले में आती हैं। वो इंसान भी नहीं जो मुश्किलात को बर्दाश्त न कर सके। इसलिए ऐसे भाई सोशल मीडिया का असर इतना बढ़ चुका है, लोग मनफी चीज़ें देखते हैं और मुस्बित चीज़ें नहीं देखते, यहाँ तक कि घंटों की फिल्म देख लेते हैं लेकिन जुम्मे का खुतबा नहीं सुनते। अमन भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद और भी गुफ्तगू करते रहेंगे, आपसे टाइम लेते रहेंगे। जरूर इंशाल्लाह हम तो हाजिर हैं। अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा कि अब हमने अमन भाई से टाइम लेना शुरू कर दिया है, तो इन्होंने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी से या जो ये सीख रहे हैं ये हमसे शेयर करते रहेंगे, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज अमन भाई से टाइम लेकर हम इधर ये अपने गांव के एक डेरे में वीडियो शूट करने आए थे। तो हमने यहाँ एक बहुत खूबसूरत मंजर देखा है, एक छोटा सा बाग है जिसमें छोटे छोटे माल्टे लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं वो आपको भी दिखाएं और आप भी इंजॉय करें और हम भी। तो अमन भाई क्या सीन है, चलें माल्टों की तरफ? जरूर इंशाल्लाह। चलो आओ। तो ये वो माल्टे हैं जो हमने देखे हैं। माशाल्लाह अमन भाई बहुत ही खूबसूरत माल्टे लग रहे हैं, ये अल्लाह पाक की छोटी छोटी कुदरत की निशानियाँ। अब अमन भाई ना ये माल्टे देख के मुझे वो आयत याद आ रही है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो ये अमन भाई जो अल्लाह पाक की निशानियां हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इरशाद फरमाता है कि मफ़हूम है कि मेरी चीज़ों पर गौर करो। इसके अलावा ये कितनी नेमतें खूबसूरत हैं, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला कितनी खूबसूरत नेमतें अता करेंगे। आप अमाल करें और अल्लाह के नज़दीक हो जाएं और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे।